ہماری حقیقی آزادی کی جو تحریک ہے وہ رکے گی نہیں, وہ انشاءاللہ اور زور پکڑے گی. کیونکہ یہ جو اس کے بعد ہوا, میں اب میرے ذہن میں کوئی شک نہیں کہ جب تک اس ملک کے اندر ہم انصاف نہیں لے کے آئیں, ہم حقیقی طور پہ آزاد نہیں ہوں گے. اور ہم حقیقی طور پہ جب تک آزاد نہیں ہوں گے, یہ ملک میں خوشحالی نہیں آنے گی. لیکن جو دنیا کا معاشرہ ترقی کرتا ہے وہ سب سے پہلے انصاف قائم کرتا ہے, اور یہ جب تک یہ جنگل کا قانون رہے گا یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا. اور میں انشاءاللہ پنڈی پہنچوں گا, اور جب یہ قافلہ انشاءاللہ پنڈی پہنچے گا میں تمہیں ریسیو کروں گا, اور میں سارے پاکستان سے اپنے لوگوں کو انوائٹ کروں گا, سب کو کہوں گا آئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایکسپرٹس, اور آج کے پروگرام کا حصہ ہوں گے ایاز خان صاحب, عامر الیاس رانا صاحب, سلمان عابد صاحب, جواد فیضی صاحب اور اسماعیل قاسم صاحب. ناظرین, T20 ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں انگلینڈ بھارت کو عبرتناک شکست دے کر فائنل میں پہنچ گیا, اور اب سنڈے کو پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان میلبرن گراؤنڈ میں بڑا اور فائنل ٹاکرا ہوگا. اس پر آگے چل کر ہم بات کریں گے, لیکن یہاں ہم بات کریں گے ملکی سیاست کا بھی فائنل راؤنڈ شروع ہو گیا ہے. عمران خان نے حملے کے تقریباً 7 دن بعد دوبارہ لانگ مارچ کا آغاز کر دیا ہے. وزیر آباد سے مارچ کی قیادت شاہ محمود قریشی کر رہے ہیں. فواد چودھری کہتے ہیں کہ لانگ مارچ کی منزل راولپنڈی ہے, اور عمران خان صاحب نومبر کے تیسرے ہفتے میں راولپنڈی سے مارچ کی قیادت کریں گے. اور دوسری طرف لندن, ناظرین, ایک بار پھر ملکی سیاست کا محور بن گیا ہے. پرائم منسٹر شہباز شریف اس وقت لندن میں موجود ہے. روزانہ کی بنیاد پر اہم ملاقاتیں ہو رہی ہیں, اہم فیصلے بھی کیے جا رہے ہیں, اور اس سیاسی تصادم کو ایک اہم تعیناتی سے جوڑا جا رہا ہے. سیاسی اور عوامی حلقوں میں ناظرین مختلف قسم کی قیاس آرائیاں بھی ہیں, لیکن آج آئی ایس پی آر کی جانب سے ایک اہم بیان جاری ہوا ہے, اور یہ بتایا گیا ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے الوداعی دورے شروع کر دیے ہیں. انہوں نے آج سیالکوٹ اور منگلا گیریزن کا دورہ کیا اور فارمیشنز کی کارکردگی کو سراہا. اس بیان کے بعد آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع سے متعلق پائی جانے والی تمام قیاس آرائیاں بھی دم توڑ گئی ہیں. اسی مناسبت سے ایکسپرٹس کے لیے پہلا اور بڑا سوال ہوگا. عامر صاحب, میں آپ سے آغاز کروں گی, چونکہ آئی ایس پی آر کے بیان کے بعد کیا لانگ مارچ کا اہم تعیناتی سے جو تعلق پر باتیں ہو رہی تھی سوشل میڈیا پر بھی اور دیگر عوامی حلقوں میں بھی, آپ کے خیال میں وہ تاثر زائل ہو گیا؟ دیکھیں جی, یہ اپائنٹمنٹ ظاہر ہے کہ پاکستان کے اندر اتفاق ہے کہ ہمیشہ سے ہی اتنی اہم ہو جاتی ہے کہ ساری سیاست اور حکومت کے فیصلے اس کے گرد گھومتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں. آج سے 3 سال پہلے جب جنرل باجوہ کو 3 سال کی ایکسٹینشن دی گئی, اور اگست میں انہوں نے اناؤنس کر دی تھی عمران خان نے, تو لیکن نومبر میں سپریم کورٹ میں جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب نے اس طرح کھینچا کہ یوں لگتا تھا کہ 21-22 نومبر کو کہ اس ملک میں کوئی مارشل لا لگ جائے گا, اس ملک میں کوئی انہونی ہونے جا رہی ہے, کہ ہمیشہ عدلیہ اور فوج کو پارٹ اینڈ پارسل کے طور پہ ہی دیکھا اور سمجھا جاتا تھا. اور اس وقت یہ ہو رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, روزانہ کی بنیاد پہ پیشیاں ہو رہی ہیں, اور پھر آخر میں انہوں نے آ کے کہہ دیا کہ پارلیمنٹ اس پہ قانون سازی کر لے, اور جنوری میں سب نے لائن لگا کے تمام سیاسی جماعتوں نے وہ قانون ایکسٹینشن کا بڑھا دیا, اور آج اسی قانون کی وجہ سے ساری چہمگوئیاں ہو رہی تھی. کل بھی میں نے کہا تھا کہ ایک آپشن کے طور پہ موجود ہے جب شہباز شریف نواز شریف سے مل رہے ہوں گے, لیکن اطلاعات وہی تھی. میں نے خود ٹویٹ بھی کیا کہ نئے کی تیاریاں, بڑے کی الوداعیاں وہ چل رہی ہیں, سارا سب کچھ ہو رہا ہے. تو بہرحال چونکہ فیئر ویل ہو رہی تھی, سب کو سمجھ بھی آ رہی تھی, لیکن آج آئی ایس پی آر کی طرف سے جب فیئر ویل کا لفظ لکھ دیا گیا باضابطہ طور پہ, تو وہ ایک اب ہم اس حد تک کلیئر ہو گیا کہ جی جنرل باجوہ 6 سال کا ٹینیور پورا کرنے کے بعد جا رہے ہیں. اور اس کے باوجود لوگوں کی بڑی خواہش تھی کہ یہ ایکسٹینشن لیں, اور ٹویٹر پہ ترلے کیے جا رہے تھے ایک قسم کے نا, بڑے بڑے بہادر جو ہے نا سکہ بند یہی کام کر رہے تھے کہ جی آپ ٹھیک کر لیں, 6 مہینے کی لے لیں. عمران خان صاحب کا آپ کو یاد ہوگا ایک انٹرویو, اور اس کے بعد اس انٹرویو کو عمران خان صاحب نے ہی ریفیوٹ کیا کہ نہیں یہ غلط بات ہے, میری بات کا مطلب یہ نہیں تھا. لیکن اس انٹرویو کا مقصد یہ تھا کہ جی کوئی آ جائیں جنرل صاحب کچھ عرصے کے لیے, اور مارچ میں الیکشن ہو جائیں. تو میں نے اپنے ہی پروگرام میں یہاں پہ یہ بات کہی تھی کہ میری ایک جگہ بات ہوئی, تو انہوں نے کہا ہمارا چیف دیہاڑی پہ نہیں کام کرتا, یہاں ٹینیور پہ چلتا ہے کام. ایسے نہیں ہوتی پاکستان آرمی کی جو پالیسیز ہیں اور فیصلے ہوتے ہیں, وہ یہ نہیں ہے کہ جی کسی کی وش اور خواہش پہ اس طرح ہو. تو اب ایک اچھا قدم اٹھا لیا گیا ہے. اب پرائم منسٹر نے اناؤنس کرنا ہے, ان کے اندر جو سارے جرنیلوں کے نام پورے ٹی وی سکرینز پہ چل رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ چل رہے ہیں. ظاہر ہے ان میں سے ایک کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف ہونا ہے اور ایک کو چیف آف آرمی سٹاف ہونا ہے, اور یہ پرائم منسٹر کا پروگیٹو ہے. وزارت دفاع 5 لوگوں کی سمری بھیجے, 6 کی بھیجے, ڈوزیئر آئے گا, اور ان میں سے پرائم منسٹر جب فیصلہ کریں گے تو
جو 2-3 لوگ ہوں گے ان کو انٹرویو ہمیشہ ہی کیا جاتا ہے, بتایا جاتا ہے کہ جی آپ کو ہم معذرت کر رہے ہیں, اور پھر جن 2 کو لے رہے ہوتے ہیں ان کو بتایا جاتا ہے باضابطہ طور پہ کہ اب ہم آپ کو اپوائنٹ کر رہے ہیں. تو وہ وقت بھی بڑا قریب ہے. لیکن جو لانگ مارچ سے جس کو ہم ایسوسیٹ کر رہے ہیں, چونکہ اتنا زیادہ, کیونکہ عمران خان کے انٹرویوز اور گفتگو اور پچھلے 1 ہفتے سے ان کا یہ کہ نہیں میرا کوئی مقصد نہیں ہے, آرمی چیف کوئی بھی آ جائے میرٹ پہ لگ جائے, ہمیں اس سے کیا ہے. تو وہ ابہام جو ہے نا اس طرح کہنے سے ختم نہیں ہوتا. جب تک اناؤنسمنٹ نہیں ہو جاتی یہ چیزیں اسی طرح ہمارے ملک میں پریویل کریں گی. لانگ مارچ آ رہا ہے, لانگ مارچ چلے گا, وہ رک جائے گا رستے میں دوبارہ کہ جی ہمیں کوئی ڈیٹ مل جائے, ہاں اناؤنس کر دیں کہ جی الیکشن کی ڈیٹ مل گئی ہے, جو کہ پی ڈی ایم پیپلز پارٹی سب کلیئر کر چکے ہیں کہ جی الیکشن ٹائم پہ ہوگا. اور عمران خان صاحب اپنا لانگ مارچ اپنے ہی صوبے کی عملداری میں اپنے ہی لوگوں کو تنگ کرتے ہوئے بے شک آگے بڑھا لیں. میرا خیال ہے کہ بڑا مشکل ہو جائے گا اس کا فردر 2-3 دن کے بعد معاملات کلیئر ہو جائیں گے. ٹھیک جی ایاز صاحب, ظاہر ہے جب تک یہ تعیناتی نہیں ہوتی بہت سارے سوالات, اب جس طرح سے اب ظاہر ہے اس پہ ڈسکشن ہونی نہیں چاہیے لیکن انفارچونیٹلی ہو رہی ہے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے جو ڈیٹ دی ہے اب 3رے ہفتے میں اسلام آباد پنڈی تک وہ جب پہنچیں گے تو وہ تقریباً وہی دن ہوں گے جب وہاں پر تعیناتی ہو رہی ہوگی, تو ایک پریشر ہے. لیکن جب آئی ایس پی آر کے بیان کے بعد ایکسٹینشن کی بھی باتیں آپ کے سامنے ہیں, آئی ایس پی آر کے بیان کے بعد آپ کو لگتا ہے وہی جو تاثر بن گیا تھا لانگ مارچ کو, جیسے ابھی عامر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اس سے ریلیٹ کیا جا رہا ہے, ایسوسیٹ کیا جا رہا ہے, وہ ختم ہو گیا؟ دیکھیں ایک تو کل رات تک سچویشن ایسی ہی تھی, ایکسٹینشن کی بات چل رہی تھی, اس میں کوئی شبہ والی بات نہیں ہے. یہ تو کلیئرٹی سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ وہ ان کے باجوہ صاحب کے بہت کلوز لوگ بھی یہ بات کر رہے تھے کل تک کہ جی ایکسٹینشن کی کو بات ہو رہی ہے. آج جب پہلی بار الوداعی ملاقاتوں کا لفظ یوز ہو جاتا ہے ایس پی آر کی طرف سے, تو روایت یہ ہے کہ اس کے بعد پھر وہ سارے معاملات ختم ہو جاتے ہیں اور پھر اب نئے آرمی چیف کے تقرر کا انتظار کرنا چاہیے سب کو, جو روایت ہے ہمارے یہاں. جی جی. لیکن ہم روایت شکن بھی بہت ہے, بہت سی چیزیں جو بالکل سامنے نظر آ رہی ہوتی ہیں. اور عامر کہہ رہے تھے نا, بہت سے لوگ وہ چاہ رہے تھے اور کہہ بھی رہے تھے, ابھی بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں. ابھی سوشل میڈیا پہ ایک صاحب نے تو بڑی شدت سے وہ بڑی درد مندانہ اپیل کی ہے باجوہ صاحب سے کہ آپ رکیں. بیسیکلی باجوہ صاحب کا میرا خیال ہے جو اپنا بھی ان کا مائنڈ سیٹ یہ تھا کہ کنٹروورسیز بہت ہو گئیں ان 6 سالوں میں ان کے ٹینیور میں, مطلب 2 ٹینیور ہو گئے, ایک ہوا کرتا ہے. ایک تو عمران خان صاحب جب اقتدار میں آئے 2018 میں, وہ پیورلی اسٹیبلشمنٹ پہ ڈل گیا کہ جی سلیکٹڈ ہیں, وہ سلیکٹ کر کے لائے ہیں. پھر وہ جب عمران خان صاحب کو نکالا گیا, وہ جو آئینی طریقہ کہا جاتا ہے, جی جی, وہ بھی سب کو پتا ہے کہ کتنا آئینی تھا وہ طریقہ, البتہ تھا, اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. تو وہ ایک اور کنٹروورسی بن گئی. تو اب غالباً وہ یہ چاہ رہے تھے, جو ان کے بہت قریبی لوگ یہ بات کیا کرتے تھے ہمیشہ, کہ اس لیگیسی کو چھوڑ کے نہیں جانا چاہتے. وہ چاہتے ہیں کہ فریش الیکشنز ہوں. جو عمران خان صاحب کا بھی آپ کو وہ جو عامر بھی اس کا حوالہ دے رہے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ ان کو ایکسٹینشن دے دی جائے ایٹ لیسٹ الیکشنز تک, نیکسٹ الیکشن تک, اور جو نئی حکومت آئے وہ بظاہر نیا آرمی چیف وہ لگا دے. اب سچویشن بظاہر تو مسئلہ حل ہو گیا ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ پنجابی کہتے ہیں نا, گنجل ود گئے ہیں. اب مسائل مجھے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, بس دعا کریں کہ اللہ خیر کرے. صحیح. جی جواد فیضی صاحب, مسئلہ حل ہو گیا ہے جس طرح ایاز صاحب کہہ رہے ہیں, مسائل بڑھتے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں مسئلہ تو حل ہو گیا ہے, باقی جو گنجلوں والی بات ہے وہ بڑی گنجلک ہے اور اس پہ زیادہ اس وقت بات نہیں کرنی چاہیے, بلکہ دیکھنا یہ چاہیے کہ آخرکار جس طرح رانا صاحب بھی فرما رہے تھے کہ آخرکار کیا وجہ ہے. پوری دنیا میں آرمی چیف تبدیل بھی ہوتے ہیں, ایک طریقہ کار ہے, اس کے مطابق چلنا ہوتا ہے. ہمارے ہاں ہی ایسا کیوں ہوتا ہے کہ یہ یوں آ جائے گا, وہ یوں آ جائے گا, وہ اس کو لائے گا, پھر تم ہی نے درد دیا ہے تم ہی دوا دینا, اس پہ بارے میں بھی ہم شروع ہو جائیں گے. یہ ساری چیزیں ہونی نہیں چاہیے. دیکھیے جب ڈی جی آئی نے اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے جب یہ کہہ دیا کہ ہمارا سیاست سے اب کوئی تعلق نہیں ہے, ہم جو پچھلے داغ ہیں وہ خون سے دھو رہے ہیں, تو میرا خیال ہے اس کے بعد تو ان چکروں میں پڑنے کی ضرورت ہی نہیں. میں نے گزشتہ جب میں یہاں حاضر ہوا آپ کے پروگرام میں, تو میں نے تب بھی یہ کہا تھا, ہم یہ کیوں موقع دیتے ہیں جگ ہسائی کا, ہم یہ کیوں موقع دیتے ہیں دوسرے ممالک کو, اور خاص طور پہ ان کے میڈیا کو اور ان کے ریٹائرڈ جرنیلوں کو, کہ وہ ہمارے ہی کلپس جو ہیں ہمارے ملک کے وہ چلا رہے ہوں, اور ہم نہ جوں رینگ رہی ہے, نہ کوئی رینڈ, نہ کوئی تیکھ. تو یہ کیا چکر ہے, ہم کیوں اس لیول پہ چلے جاتے ہیں؟
اصل ایشو تو یہی ہے، آئین کے اندر جو لکھا ہوا ہے، جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق ہونا چاہیے. رہ گئی کہ لانگ مارچ اس لیے تھا یا لانگ مارچ اس لیے شروع ہو رہا ہے، لانگ مارچ میری طرف سے تو وہ اب اس کا وہ اثر ہے نہیں. اب اگر مزید جس طرح رانا صاحب نے یہ کہا کہ اب مزید صرف چونکہ سڑکوں پہ رہنا ہے، بندیاں نو کام ہی آگے رکھنا ہے نا، لہٰذا اس پہ کتنے خطرات اب بھی موجود ہیں. حادثات اللہ نہ کرے ہوں لیکن اس کے خدشات موجود ہیں، لہٰذا اس پہ پھر سوچنا چاہیے جناب عالی مرتبت قبلہ خاں صاحب کو اور پنجاب حکومت کو کہ ایسے معاملات کو اس سطح پہ نہ لے کے جائیں جس سے معاملات خراب ہوتے چلے جائیں اور پھر چیمگوئیاں شروع ہو جائیں کہ ہنکی ہوئے گا. میرا خیال ہے کچھ نہیں ہوگا، سارا کچھ سموتھ ہو جائے گا، لیکن ہمیں اپنی زبانوں پہ تھوڑا سا کنٹرول کرنا پڑے گا. صحیح ہے جی. سلمان عابد صاحب، ہم خود موقع دے رہے ہیں، جواد فیضی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جگ ہزائی کا، تو کیوں ہم یہ موقع دے رہے ہیں؟ اور اب ISPR کے بیان کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ جو لانگ مارچ کو لے کر ایکسٹینشن کی باتیں تھی، ابھی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہی تاریخ ہے جب پنڈی میں خان صاحب نے پہنچنا ہے، انہی دنوں میں وہ تعیناتی ہونی ہے، تو کیا اب لنک کریں گے لوگ اس بات کو بھی؟ دیکھیے نا، خود حکومت کے اندر بہت سے لوگوں نے کہا تھا کہ عمران خان کا جو لانگ مارچ ہے وہ نئے انتخابات سے زیادہ آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے ہے. اچھا، اس کا ایک پارٹ تو آج ختم ہو گیا جب وہ کہا گیا کہ اب وہ ان کا فیئرویل ہو گیا ہے. تو اب دوسری بات یہ ہے کہ جی آرمی چیف کون لگے گا، یہ وزیر اعظم کا ثوابدیدی اختیار ہے، وہ جب چاہیں جس وقت چاہیں اگلے کچھ دنوں کے اندر وہ اپنا رائٹ استعمال کر سکتے ہیں. اس میں وہ کہیں پابند نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کی بات سنیں یا ان کی ایڈوائس لیں، وہ آج یہ فیصلہ کر دیں، کل کر دیں، اگلے چند دنوں کے اندر فیصلہ کر دیں. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو لانگ مارچ کو جوڑا جا رہا تھا نا عمران خان کے ساتھ کہ جی وہ آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ کے ساتھ ہے، اب مجھے لگتا ہے کہ وہ بات تو اب ختم ہو گئی ہے یا ختم ہو جائے گی. اب رہ گئی فریش الیکشن کی بات. وہ حکومت واضح کر چکی ہے کہ وہ تو ابھی ارلی الیکشن کرانے کے موڈ میں نہیں ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان پھر اس لانگ مارچ سے کیا نتیجہ حاصل کر سکتے ہیں. یہ بھی آنے والے دنوں میں چند دنوں میں ہمارے سامنے صورتحال واضح ہو جائے گی کہ جس وقت عمران خان اسلام آباد پہنچتے ہیں، نہیں پہنچتے ہیں، جائیں گے تو کس شدت کے ساتھ جائیں گے، کتنی بڑی تعداد میں جائیں گے، کتنا بڑا دباؤ ڈالتے ہیں، یہ بھی آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا. جو بات جواد فیضی صاحب نے کی ہے نا، وہ ہم نے اپنی پولیٹیکل کانٹیکسٹ کے اندر ایسے ایمبیگوٹیز جو ہے نا وہ چھوڑی ہوئی ہیں اور ایسی چیزیں ہم نے چھوڑی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے کچھ ایشوز کے اوپر ہمارے ہاں سیاست ہوتی ہے. جیسے آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ کے بارے میں کہا گیا اور ہر طرح کے لوگوں نے اپنے اپنے اندازوں کے مطابق، اپنے اپنے تجزیوں اور تبصروں کے مطابق اس پہ تبصرے کیے اور یقینی طور پر اس سے ایک پورے دنیا کے اندر، نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا کے اندر کیسے آئی ہیں اور یقینی طور پہ اس سے ہمارے جو ملٹری انسٹیٹیوشن سمیت پورے جو ریاستی کرافٹ ہے اس پہ بھی لوگوں نے سوالات تو اٹھائے کہ بھی کیا وجہ ہے کہ ایک بڑی امپورٹنٹ اپائنٹمنٹ جس کو کہا جا رہا ہے وہ آپ کے ملک کے اندر سب سے بڑی اپائنٹمنٹ بن جاتی ہے، وہ چیف ایگزیکٹو سے بھی بڑی اپائنٹمنٹ بن جاتی ہے، اس کے اوپر بہت پالیٹکس ہوتی ہے. اچھا، اب حکومت بھی ادھر ہی دیکھتی ہے، اپوزیشن بھی ادھر ہی دیکھنے کی کوشش کرتی ہے. اب آپ دیکھیے نا، اب ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنے پولیٹیکل معاملات کو ریزالو کرنے کی بجائے، خود سے ریزالو کرنے کی بجائے، سیاسی فورم استعمال کرنے کی بجائے، حکومت ہو تو وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھتی ہے، اپوزیشن ہو تو وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھتی ہے. تو لگتا یہ جیسے طاقت کا مرکز جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ بن گیا ہے اور سب کی نظریں وہاں ہوتی ہیں. اسی وجہ سے پھر وہ جو اپائنٹمنٹ ہے وہ امپورٹنٹ ہو جاتی ہے اور لوگ اس کی طرف دیکھ کے پھر اپنے اپنے تجزیے، اپنے تبصرے کے علاوہ اپنی اپنی سیاست کی ڈائریکشن بھی جو ہے نا وہ طے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے پھر ہمارے ہاں بہت سے سوالات جنم لیتے ہیں. ٹھیک جی. اسماعیل قاسم صاحب، آپ کیا دیکھ رہے ہیں، حالات کس طرف جاتے ہوئے؟ بہت شکریہ. تو دیکھیں، ایگری ود ایاز خان صاحب کی سچویشن جو ہے ابھی لگ رہی ہے بظاہر کہ شاید کلیئر آؤٹ ہو گئی ہے، لیکن کلیئر آؤٹ ہوگی نہیں. ایک چیز انیشلی آپ نے پوچھا لانگ مارچ کا، اس کے ساتھ خان صاحب کا یہ نیریٹو کہ شاید میں لانگ مارچ جو ہے وہ تعیناتی سے ریلیٹڈ نہیں تھا. آئی ڈس ایگری ود دیٹ بیکاز وہ اسپیسیفکلی تھا اس کے لیے، اس کا بڑا زیادہ امپورٹنٹ رول رہا ہے ہماری پالیٹکس کے اندر پہلے دن سے رہا ہے. تو خان صاحب کے لیے اگر ہو سکتا ہے کہ یہ the battle might have been lost but the war is not over yet، یہ وہ والا نیریٹو اس ٹائم کہ ہو سکتا ہے آپ کو ایک محاذ کے اوپر آپ جو کرنا چاہ رہے تھے وہ آپ کو ساتھ نہ اچیو ہو، لیکن نوئنگ خان صاحب وہ دوبارہ سے آئیں گے. دو چیزیں خان صاحب نے انڈر ایسٹیمیٹ کی. ایک تو ان کو لگ رہا تھا کہ بہت ایزیلی پریشر آئے گا، عوامی پریشر آئے گا اور حکومت چلی جائے گی، مجھے ڈیٹ مل جائے گی. وہ ڈیٹ نہیں ملی ہے. دیکھیں اگر 9 اپریل کی رات کو یہ لوگ حکومت میں آئے تھے تو انہوں نے اتنا زیادہ برڈن جو لیا، اتنا زیادہ میس کے اوپر جا کے لوگوں کا کرٹیسزم فیس کیا انہوں نے. ہر طرح سے مہنگائی، انفلیشن اتنی زیادہ بڑھ گئی اور لگ رہا تھا کہ شاید پی ڈی ایم ہو یا اسپیسیفکلی نون لیگ کی جو قیادت ہے یا ان کی اپنی جو پوری پارٹی ہے وہی ڈوب گئی ہے. تو انہوں نے کسی ایک ریزن کے لیے لیا تھا، دس واز دا پوائنٹ. تو وہ کیسے چھوڑ سکتے تھے؟ تو اب تو وہ کھڑے ہوئے ہیں. میرے ایک سوال اٹھتا ہے کہ جو لنڈن کے اندر جا کے فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں وہ نہیں
نہیں ہونے چاہیے. تو جہاں پہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب کا کے لیے بڑی اہمیت ہے, اسی لیے ساری سیاسی جماعتوں کے لیے اتنی ہی اہمیت کی حامل ہے. بڑی زیادہ غلط سی بات ہے, ایک کنٹروورشل سی چیز بنا دی گئی ہے. پوری دنیا میں تعیناتیاں ہوتی ہیں لیکن اس طرح سے نہیں ہوتی ہیں. اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے ہماری پالیٹکس کے اندر, ہم مانتے ہیں, ایڈمٹ کرتے ہیں, لیکن تھوڑی سی فائن لائن باؤنڈریز کو تو انڈرسٹینڈ کریں نا. نہ ہی اس سائڈ پہ جائیں نہ ہی اس سائڈ پہ جائیں, کہیں بیچ کا راستہ اختیار کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اگرینگ ٹو دا فیکٹ کہ دس از جسٹ دا بگننگ آف دی اینڈ. ٹھیک ہے جی, بالکل جی, بیچ کا کوئی ہونا چاہیے. بہرحال جی, سیاست میں ہم بار بار بات کرتے ہیں کہ جو آپس کے معاملات ہیں وہ آپس میں طے ہونا چاہیے, اور اس طرح سے اس تعیناتی کو ڈسکس نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن انفارچونیٹلی ہو رہی ہے. رائے آپ جان چکے ہیں ایکسپرٹس کی. بریک لے لیتے ہیں, بریک سے ہم واپس آئیں گے. ارشد شریف کا بہمانہ قتل, چونکا دینے والے انکشافات سامنے آ رہے ہیں. ہم سوال یہ رکھیں گے, کیا ارشد شریف کے قتل کا معمہ حل ہو پائے گا؟ رائے لیں گے بریک کے بعد. ناظرین, سینئر صحافی اور اینکر ارشد شریف کے قتل سے متعلق شکوک و شبہات مزید بڑھ رہے ہیں. پہلے کینیا کی پولیس نے بار بار موقف بدلا, اب میڈیا پر چونکا دینے والے حقائق سامنے آ رہے ہیں. میڈیا کے مطابق ارشد شریف کو قتل کرنے سے پہلے ان پر بہمانہ تشدد کیا گیا, اور اس تشدد کی مبینہ تصاویر بھی سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں. ناظرین, میڈیا کے مطابق ارشد شریف کو قریب سے گولیاں ماری گئی, تشدد سے ان کی پسلیاں اور انگلیاں توڑی گئی اور ان کے ناخن کھینچے گئے. حقائق سامنے آنے کے بعد پی ٹی آئی کی جانب سے چیف جسٹس سے اعلیٰ سطح کی تحقیقات کرانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. لیکن فکر انگیز بات یہ ہے کہ 26 اکتوبر کو ارشد شریف کا پمز اسپتال اسلام آباد میں پوسٹ مارٹم ہوا, اور اس کو بھی 16 دن گزر گئے ہیں. پوسٹ مارٹم رپورٹ لواحقین کو نہیں دی گئی, اور ان کی والدہ رپورٹ کے حصول کے لیے عدالتوں سے بھی رجوع کر چکی ہیں, لیکن اس کے باوجود ابھی تک رپورٹ نہیں مل سکی ہے. اسی حوالے سے ہمارا سوال ہوگا. ایاز خان صاحب, میں آپ سے آغاز کروں گی. چونکہ انتہائی بڑی افسوس کی جو ہم نے تصاویر دیکھی سوشل میڈیا پر, اور جس طرح کی خبریں آ رہی ہیں اب ارشد شریف صاحب کے قتل کو لے کر, اب آپ کے خیال میں, کیونکہ 2 رکنی ٹیم جو کینیا گئی وہ واپس آ چکی ہے, ابھی تک تو پوسٹ مارٹم ہوا پمز اسپتال میں, اس کی رپورٹ لواحقین کو نہیں دی گئی, انفارچونیٹلی وہ میڈیا پر شیئر ہوئی. آپ کے خیال میں یہ تحقیقات مکمل ہو سکیں گی؟ اصل جو اس کے قاتل ہیں وہ سامنے آ سکیں گے؟ تو کچھ تحقیقات اس ملک میں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ کبھی مکمل نہیں ہوتی, وہ چلتی رہتی ہے معاملہ. مطلب پوسٹ مارٹم رپورٹ تو سمجھ سے باہر ہوتا ہے نا کہ وہ نہ دی جائے لواحقین کو. جب ہو گئی اس کے بعد ایک رپورٹ بن گئی, ان کے پاس چلی گئی, اس کو حادثہ قرار دیا جاتا رہا ایک مدت تک. اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا رانا ثناء اللہ صاحب نے فرسٹ ٹائم, وفاقی وزیر داخلہ ہیں, انہوں نے کہا کہ ٹارگٹ کلنگ کی گئی ہے. میں نے بہت پہلے بھی شاید آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ ہوتا یہ ہے کہ بیسیکلی ٹارگٹ ہماری ساری پولیٹیکل پارٹی کا ایک ہی ہے, وہ اسٹیبلشمنٹ ہے. یہ جو ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں بیسیکلی یہ بھی تنقید ہی کر رہے ہوتے ہیں ان پہ. تو مجھے ایسے لگا کہ وہ دن تھا جب رانا صاحب نے یہ کہا, تو اسٹیبلشمنٹ کو انڈر پریشر لانے کی ایک ادھر سے بھی کوشش ہوئی. عمران خان صاحب تو آلریڈی وہی کام کر رہے ہیں, تو پی ایم ایل این نے بھی اس میں اپنا حصہ ڈالا, اور آج جو ایک وہ اعلان ہوا ہے یا جو بات ہوئی ہے کہ ابتدائی ملاقاتیں شروع ہو گئی ہیں, مجھے لگتا ہے اس کا بھی اس سے تعلق ہے. اس سے زیادہ میرا خیال ہے میں نہ ہی کچھ کہوں. صحیح ہے جی, میں اب اس سے زیادہ آپ سے پوچھوں گی بھی نہیں. جی عامر صاحب, بڑی اس میں ڈفرینٹ سٹیٹمنٹس آئیں, پہلے روڈ ایکسیڈنٹ, پھر پولیس نے وہ غلطی سے وہ جو ایک بچے کے اغوا کا معاملہ تھا اس طرح کے سٹیٹمنٹ دی, اس کے بعد پھر بدلی گئی. اب آپ کے خیال میں ظاہر ہے یہ سوال بھی اب اٹھایا جا رہا ہے کہ ایک میڈیا نے شیئر کر دی ان کی جو پوسٹ مارٹم رپورٹ کے دوران کی تصاویر ہیں, اب لواحقین کو کیوں نہیں دی گئی پوسٹ مارٹم رپورٹ آپ کے خیال میں؟ اور آپ سمجھتے ہیں یہ جو قتل کا ایک معمہ بن گیا ہے یہ حل ہو پائے گا؟ معمہ تو اس ملک میں کبھی اتنے بڑے ہائی پروفائل جو بھی قتل ہوں, اسیسینیشن ہو, لیاقت علی خان سے لے کے ارشد شریف شہید تک, کبھی مجھے تو نظر نہیں آ حل ہوتا ہوا. کیونکہ یہ کہانیاں چلتی رہیں گی. سپریم کورٹ کے انسانی حقوق سیل میں بھی یہ آ گیا ہوا ہے, چیف جسٹس صاحب نے بھی کہہ دیا ہوا ہے, اور ارشد شریف کی والدہ نے جو پٹیشن سپریم کورٹ میں ریکویسٹ کی اس کو شہباز شریف صاحب نے بھی اپنے خط میں انڈورس کیا. اچھا, اب یہ جو تصویریں اور یہ جو باتیں کل آئیں, ٹھیک ہے, جرنلسٹ کے طور پہ کامران شاہد نے زبردست اپنے طور پہ کام کیا. اس کی فیملی کے حوالے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید ان کے لیے وہ بہت دکھ کا ہوگا, اور ان کی فیملی نے اگر دیکھا بھی ہے تو کیا کوئی اس طرح بیان کر سکتا ہے, یا وہ جو تابوت میں بند ہے تو چہرہ ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں نارملی. اب وہ ان کی جو سیکنڈ وائف ہیں انہوں نے بھی ٹویٹس وغیرہ کیے ہیں,
یہ چلے گا معاملہ. ابھی اس کو ہم باتیں کرتے رہیں گے جب جب کوئی نئی چیز آئے گی سامنے. کوشچن 2-3 ہے کہ ارشد شریف کو بھیجوایا گیا, بالکل وہ چلے گئے. ان کے اوپر 16 پرچے تھے, بالکل ان کے اوپر پرچے تھے, اور ان کی زندگی کو خطرہ فیل ہوا. DGI-SPR نے کہا کہ ہم سے شیئر نہیں ہوا, اور ایک پھر وہاں سے پشاور سے ایک تھریٹ ایشو ہوا جو کوارڈینیٹڈ نارملی ہوتا ہے کہ نیکٹا کے تھرو یا تمام انٹیلیجنس شیئرنگ ہوتی ہے کہ جی ہاں واقعی یہ چیز ٹھیک ہے اور اس کو جاری کر دیا جائے. اس کے اوپر ایک کوسچن مارک لگا. پھر جن لوگوں نے اسپانسرشپ کی انہوں نے اون کیا کہ خطرہ تھا, ہم نے بھیجا. اب وہ یہ آئی تفصیلات کہ جی وہ تو یہاں سے پہلے ہی وزٹ ویزے کو اپلائی کر کے کینیا کے لیے گئے تھے. یہ بھی غلط بات ہے کہ ان کو وہاں سے حکومت نے یا کسی ہماری ایجنسی نے وہاں سے ڈپورٹ کروایا تھا, کوئی پریشر ڈالا تھا. میں نے اپنے ہی پروگرام میں ایک دفعہ بتایا تھا کہ سینیٹر انور بیگ کا انٹرویو رؤف کلاسرا صاحب کے پروگرام میں آیا تھا. میں نے اس میں سنا ان کو بڑی ڈیٹیل سے کہ وہ ان کے ساتھ کینیا تک رابطے میں تھے اس حادثے سے 3 گھنٹے پہلے تک, جب آخری بات چیت ہوئی. اور وہ کہہ رہے تھے وہ ارشد مسلسل ایک ہی شرٹ میں بیٹھا تھا اور مجھ سے جب وہ بات کر رہا ہوتا تھا. اس دن اس نے کہا کہ شاید میں 2-3 گھنٹے آپ کے ساتھ رابطے میں نہ ہوں, میں ایسے ایریا میں جا رہا ہوں جہاں پہ سگنل نہیں ہوں. تو جو اب رپورٹس آئی ہیں کہ وہ شوٹنگ ایریا میں گئے, وہاں کیا ہوا اللہ جانے, وہ تو روح پرواز کر گئی. اور مشکلات یہاں پہ ظاہر ہے ان کی والدہ, ان کی وائف, ان کے بچے, وہ ساری زندگی اس غم کو سہتے رہیں گے. ہمارے ہاں تو مطلب ایک بدقسمتی ہے کہ حمایت اور مخالفت میں ہم اتنے آگے نکل جاتے ہیں کہ اس خاندان کی اوپر جو گزر رہی ہے وہ نہیں ڈسکشن ہی نہیں آتی. آپ دیکھیں چیف منسٹر GB نے 1.5 کروڑ روپے اناؤنس کیا اور اس کے بعد وہ غائب ہیں. مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا, لیکن وہ PTI کے چیف منسٹر تھے, انہوں نے اناؤنس کیا. وہ کہاں ہے چیک, وہ کہیں نظر آئے نہیں آئے. بس یہاں پہ یہی فوٹو شوٹ کرا لو, بیان چلوا لو, چھپوا لو, اس کے بعد غائب ہو جاؤ. مطلب یہ اس کی فیملی کی ہے. ہمیں بھی پتہ ہے ان کے حالات کا کہ وہ کوئی ایسے نہیں تھے کہ کوئی بہت امیر ترین شخص تھا, وہ اچھی پے پہ تھا, اپنی فیملی اور اپنے شہید بھائی کی فیملی کو وہی سنبھال رہا تھا, سب چیزیں کر رہا تھا. یہ کرب ہے, دکھ ہے, غم ہے ان کی فیملی کا, اور بہت سارے لوگوں کے لیے ٹھٹھا ہے. اللہ تعالیٰ سب کے اوپر رحم کرے, کسی کو اس طرح کی یہ مشکل پیش نہ آئے, نہ خاندان کو, نہ مرنے والے کو. اللہ ہی رحم کرے. کہ چیف جسٹس صاحب اب اس میں کیا کریں گے ہم دیکھیں گے, کتنے دن بحث ہوتی ہے, کب آتی ہے رپورٹ, اور وہ کمیشن بنتا ہے نہیں بنتا ہے. بات بڑی سادی سی ہے کہ جس وقت سے رجیم چینج ہوا اور ارشد شریف کے ساتھ جو کچھ پاکستان میں ہوا پاکستان جانے سے پہلے اور ان کے قتل تک, اس پہ اتنے زیادہ سوالات اور سوالات اور سوالات ہیں کہ جو ہمارے لوگ ہیں یعنی جو اتھارٹیاں ہیں ان کو جواب دینے ہیں. لیکن سوال وہی ہے کہ کیا آج سے پہلے ہم نے اس طرح کے جتنے بڑے واقعات ہوئے ہیں, کیا ہم نے اس کو پراپر طریقے سے انویسٹیگیٹ کر لیا؟ کیا ہم نے ان کے نتائج برآمد کر لیے؟ کیا ہم نے مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچا دیا؟ کیا ہم نے وہ شواہد سامنے لے آئے جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہوئی تھیں؟ سو میرا خیال یہ ہے کہ ارشد شریف کے معاملے میں بھی سوالات ہی رہ جائیں گے. شاید ہمیں اس طرح سے جوابات نہیں مل سکیں گے جس طرح سے ہم دیکھنا چاہتے ہیں یا سننا چاہتے ہیں, یا اپنے سامنے ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی واقعات ہوئے ہیں اس کو اسی ترتیب کے ساتھ ذرا اس کے پروسیس کو ذرا اکاؤنٹیبل کیا جائے کہ کیا وہ محرکات تھے, وجوہات تھیں جس کی وجہ سے ان کو یہاں سے جانا پڑا. دیکھیے نا, بات یہ ہے ایک فرد کے اوپر, ایک جرنلسٹ ہے, آپ اس کے اوپر 16 کے قریب مقدمے بنا رہے ہیں. وہ مقدمے بنانے والے کون ہیں اور کس کے کہنے پہ انہوں نے بنائے ہیں؟ یہ سب سوالات ہی ہیں نا جی. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ارشد شریف کے معاملے میں جو کچھ اب سامنے آ رہا ہے وہ اور زیادہ جسے کہتے ہیں نا کہ کرب والا پہلو ہے, جیسے بھی عامر الیاس رانا کہہ رہے ہیں. اب سوال صرف وہی ہے کہ حکومت ہے, ریاستی ادارے ہیں, کیا ہم اس کو پراپر طریقے سے اکاؤنٹیبل کر سکیں گے, انویسٹیگیٹ کر سکیں گے؟ مجھے نہیں لگتا, مجھے لگتا ہے کہ سوالات ہی رہیں گے. جی جواد فیضی صاحب, سوالات ہی رہیں گے یا جواب ملیں گے, حقائق تک پہنچ پائیں گے کہ وہ قاتل کون ہے؟ اور یہ جو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ ہے جس پر لواحقین کے بارے میں بار بار یہ بات ہو رہی ہے کہ ان کو کیوں نہیں مل رہی آپ کے خیال میں, جبکہ میڈیا جس طرح انہوں نے ذکر بھی کیا, کامران شاہد کے پروگرام میں انہوں نے دکھائی کچھ تصاویر. جی ایشو یہ ہے, میں جو عرض کرنا چاہوں گا کہ یقیناً ہمارا کرب, ہمارا دکھ وہ کم نہیں ہو سکے گا, لیکن اصل بات تو یہ ہے, رانا صاحب جس طرح کہہ رہے تھے کہ ان کی فیملی رہ گئی بات جہاں تک. تو دیکھیے ایک دوسرے ملک میں ایک واقعہ ہوتا ہے, میں پھر اسی پریس کانفرنس کا حوالہ دوں گا. DGI اور DGI-SPR
انہوں نے بھی کھل کے کہا کہ جہاں سے کروانی ہے انویسٹیگیشن کروا لی جائے. پھر وزیر اعظم نے بھی کہہ دیا کہ جس ادارے سے کروانی ہے وہ بیرونی اندرونی جہاں جہاں سے کروانی ہے وہ کروا لی جائے. پھر جس طرح ابھی یہ مجھ سے پہلے بھی کہا گیا کہ ہمیں انتظار کرنا پڑے گا, ہمیں دیکھنا پڑے گا. یہ جو ایک رپورٹ آتی ہے پھر دوسری آ گئی, تیسری آ گئی, تصویریں آ گئیں, کوئی پروگرام ہو گئے, ہمیں یہ چاہیے کہ جب تک باقاعدہ رپورٹ مرتب نہیں ہوتی, تیار نہیں ہوتی, اس وقت تک میں یا کوئی اور وہ اپنے تبصرے اس طرح سے نہ کریں. اور ہاں ایک بڑی دلچسپ بات ہے تو افسوسناک لیکن دلچسپ, کہ وہ جس ادارے کے ساتھ تھے وہ کل سے پہلے تک مسلسل شہید کو سیلوٹ کر رہے تھے, لیکن کل سے وہ بڑے دبے دبے لفظوں میں بات کر رہے ہیں, کیونکہ میزبان کون تھا, بھجوایا کس نے. کبھی خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے مشورہ دیا کہ باہر چلے جائیں, کبھی اس ادارے کے سربراہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے مشورہ دیا کہ آپ باہر تشریف لے جائیں, اور کینیا کا سارا معاملہ کرایا, میزبانی کون کرے گا. تو ابھی بہت ساری چیزیں ہیں. ہم فٹافٹ, یہ تو ٹھیک ہے کہ حکومت وقت پہ فٹافٹ انگلیاں اٹھ جانی چاہیے, اٹھتی بھی ہیں, ذمہ داری بھی ہوتی ہے, اور اداروں کی جانب بھی ہم بہت زیادہ بڑھنے لگ جاتے ہیں, لیکن یہ جو انگلیاں ادھر ادھر جا رہی ہیں نا, اس کا انتظار کرنا چاہیے, اور ہر ایک کو اس میں جس کو بلایا جائے شامل تفتیش کیا جائے, کیونکہ قتل ناحق اور خون ناحق جو ہے وہ اگر جو چپ رہے گی زبان خنجر لہو پکارے گا آستین کا. لیکن میرا خیال ہے کہ ماضی میں جس طرح کسی بھی کیس کا کوئی نتیجہ سامنے نہیں آیا, اس کا آنا چاہیے, اس میں جو بھی ملوث ہو اس کو سامنے بالکل آنا چاہیے, اور ہمارا سب کا یہ اجتماعی مطالبہ ہے. بالکل. اسماعیل قاسم صاحب, حقائق تک پہنچ پائیں گے؟ آپ کو کیا لگتا ہے دعا, کیا پہنچ پائیں گے؟ نہیں, کیونکہ ہم پہنچنا چاہتے نہیں ہیں. اگر پہنچ گئے تو آگے کیا ہوگا؟ ڈر تو ایٹ ٹائمز اس سے بھی لگتا ہے نا کہ آپ کو جواب سے بھی ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ یار اگر میں جواب مل گیا تو پھر کیا کریں گے. تو ارشد شریف شہید بھائی کی شہادت کیا مطلب ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں, I see lack of emotions. Why so? Because وہ تھا, آیا, اس نے کام کیا, چلا گیا, ٹھوک دیا, ختم. فیملی کا کیا, پوری نسل کا کیا, ان کی آنے والی نسل کیا سوچ لے کے آئے گی. ہم یہاں پہ خان صاحب کی بات کرتے ہیں کہ ایک نسل بنا رہی ہے, مائنڈ سیٹ کیا تھا. کوشچن تو یہ ہے, اشارے کہاں جا رہے تھے, کوشچن تو یہ ہے. پریس کانفرنس کے اندر کیسے کہہ دیا ہماری ایجنسیاں پوری دنیا کی سب سے بہترین ایجنسیاں, کیسے کہہ دیا کہ وہی اسٹیٹمنٹ ہے کہ جی کیس آف مس آئیڈینٹی, کیسے کہہ دیا. تو 2 4 6 8 سوال ہیں, میں تو بولوں گا, میں یہاں پہ شاید نہ بولوں بیکاز میں آئی ڈونٹ وانٹ کہ پرابلم بن جائے یا کوئی کنٹروورسی کریٹ ہو جائے, لیکن جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ میں یہاں نہیں بولوں گا, کہیں اور بولوں گا, بہت سے لوگ ہیں جو بولیں گے, سوال اٹھائیں گے, اٹھانا بنتا بھی ہے. آخر کب تک چلے گا؟ وہ لگائی گئی جو آگ لگی ہے ان کی شہادت سے وہ نہیں مٹے گی. ٹرسٹ می آن اٹ. وہ آج یہاں نہ ہو, کہاں نہ ہو, فیصلہ کوئی نہیں آئے گا, کچھ نہیں ہوگا. بے نظیر بھٹو سے لے کے لیاقت علی خان سے لے کے کروڑ ہزار چیزیں, ہمارا ملک کس طرح یہ ڈیپ اسٹیٹ کہہ لیں, کچھ بھی کہہ لیں, عجیب ہمیں بے وقوف بنایا ہوا اور آگے لگایا ہوا ہے. بھیڑ بکریاں ہیں نا, کچھ بھی کر لو, کروا لو. لیکن دس واز دی ایکسٹینٹ. آپ نے لمٹ کراس کی ہے, لمٹ کبھی نہیں کراس کرتے. اور دیکھیں ٹارچر کس ایکسٹینٹ کا ٹارچر کیا, امیجن تو کریں. میں بھی ہو سکتا ہوں بڑی آسانی سے, انگلیاں توڑ دی, پسلیاں توڑ دی, گولیاں مار دی, شوٹ آؤٹ کر دیا, ان پہ کہتے ہیں کیس آف مس آئیڈینٹی. کیا مذاق ہے؟ مذاق تو نہیں ہے نا. عوام نہیں بھولے گی. سو ٹرائی اینڈ انڈرسٹینڈ کہ اس کو ہینڈل کرنا میرا نہیں خیال پاسبل ہوگا. میں خاموش ہو جاؤں زیادہ بہتر ہے, بیکاز آئی ڈونٹ وانٹ کہ چیز. ٹھیک ہے جی. بہرحال اس میں بہت سارے سوالات ہیں, اب ان کے جواب ابھی تک تو کسی ایک سوال کا بھی نہیں ملا, لیکن یہ مطالبات جو کیے جا رہے ہیں کہ واقعی اس معاملے کی تحقیقات ہونی چاہیے اور اصل جو حقائق ہیں ان تک پہنچنا بہت ضروری ہے. بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک سے واپس آئیں گے. ورلڈ کپ 92 جیسی اس وقت سچویشن ہے, ہم سوال یہ رکھیں گے کیا اس بار بھی میلبرن پاکستان کو راس آئے گا. رائے لیتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین, T20 ورلڈ کپ اپنے فائنل مرحلے میں داخل ہو گیا. آج دوسرا سیمی فائنل تھا. انگلش ٹیم نے بھارتی سرماؤں کو مار مار کر بھرکس نکال دیا اور 10 وکٹوں سے ذلت آمیز شکست دے کر فائنل میں رسائی حاصل کی ہے. پاکستانی ٹیم بھی اپنی اگلی منزل میں میلبرن پہنچ چکی ہے, اور جہاں سنڈے کو میگا ایونٹ کا فائنل انگلینڈ کے خلاف پاکستان کا ہوگا. اسی سے مناسبت ہمارا سوال. ایاز خان صاحب, میں آپ سے آغاز کروں گی. جو اب تک کے حالات و واقعات ہیں 1992 کی یاد آ رہی ہے, آپ کے خیال میں کیا اس بار بھی میلبرن پاکستان کو راس آئے گا؟ آنا تو چاہیے. اب آج لوگ بات کر رہے تھے کہ انگلینڈ دیکھیں وہ ان کے اوپنرز اتنا زبردست کھیل گئے ہیں, تو میرے خیال اس میں ان کی سے زیادہ روہت شرما کی غلطی ہے. ارشدیپ ایک ہی ان کے پاس لیفٹ آرمر تھا, اس کو بھی ایک ہی اوور دیا انہوں نے پاور پلے میں. پھر ظاہرہ انہوں نے سٹارٹ بھی سلو کیا, بیٹنگ پچ تھی.
حالات بالکل ویسے ہیں, صرف فرق یہ پڑا ہے کہ ساؤتھ افریقہ کو ہرا کے انگلینڈ آیا تھا فائنل میں, اور اس دفعہ اب انڈیا کو ہرا کے آیا, تو بہت سے لوگوں کے دل بھی ٹوٹے ہیں. آج پریڈکشن بھی دے دیں آپ, کیا دیکھ رہے ہیں, انگلینڈ یا پاکستان؟ مجھے پاکستان کے چانسز لگ رہے ہیں, اگر موسم نے بہت زیادہ مداخلت نہ کی تو ہاں بارش کی بھی پیش ہوئی, مجھے تو 60-40 ان فیور آف پاکستان لگ رہا ہے. جی اسماعیل قاسم صاحب. پاکستان ٹو ون انشاءاللہ, بیکاز دیکھیں انڈرسٹینڈ کریں انڈیا کی ایک تو جو ہے نا رسک اسپنر بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے, کروشل ہوتا ہے. انہوں نے چہل کو باہر بٹھا دیا, عجیب سا تھا, اکشر پٹیل کو کھلا دیا, دیٹ واز اے رانگ موو. سب سے پہلے ہمارے پاس شاداب ہے, ہمارے پاس 4 پیسر ہیں اور چاروں وہ ہیں جو 140 پلس آپ کو بال کر کے دیتے ہیں. ساتھ آپ کے پاس 2 بڑے اچھے اسپنر ہیں, ایک رسٹ اسپنر بھی ہے, اور اس کے بعد آپ کے پاس افتخار بھی ہے. تو ہمارا بالنگ یونٹ بہت اسٹرینگتھنڈ ہے. اگر لوگوں کو لگ رہا ہے کہ اوپنرز ان کے اسکائی راکٹ کر کے تو ہم ان کو روک لیں گے, اوپنرز ہمارے پرابلم چل رہا تھا, اوپنرز دونوں فارم کے اندر واپس آ گئے ہیں. بابر رضوان, حارث از اے فائنڈ آف دا سینچری, کمال اور ٹیلنٹ, فیئرلیس, یہی ہونا چاہیے. فخر زمان جو آیا تھا چیمپئنز ٹرافی میں, اس کے گلمسز نظر آئے. ڈیئرلی ہوپ کہ فخر کی طرح یہ بعد میں ٹھنڈا نہ پڑ جائے. پاکستان ٹو ون انشاءاللہ. ویسے تو سلمان عابد صاحب یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ اگر انڈیا آتا ہے بڑی گیم دیکھنے کو ملے گی, لیکن آج انگلینڈ نے جو انڈیا کے ساتھ کیا, انڈیا بھی یاد رکھے گا. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ میلبرن پاکستان کو راس آئے گا؟ دیکھیں جی, ویسے تو انڈیا پاکستان کا میچ ہوتا تو ایک دنیا کا سب سے جسے کہتے ہیں کرکٹ کے میں بڑا میچ دیکھا جانا چاہیے تھا, لیکن کرکٹ ہے. مجھے لگتا یہ ہے کہ پاکستان کا ٹیمپو اس وقت زیادہ بہتر ہے, اور پاکستان کا اس وقت جو اسکواڈ ہے وہ بھی بہت بہتر ہے. 2-4 ریپلیسمنٹ جو ہم نے کی ہیں اس کے بعد ہماری ٹیم بہت اچھے کمبینیشن میں آ گئی ہے, اور امید یہی کی جانی چاہیے کہ ہم میچ جیتیں, ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے, دیکھیے پہلے 5 اوور یا 6 اوور اور آخری 5 اوور, اصل میں گیم یہاں سے پلٹتی ہے کہ شروع کے 5 اوور میں آپ کس طرح سے بیہیو کرتے ہیں اور آخری 5 اوور میں کس طرح سے بیٹنگ کرتے ہوئے بیہیو کرتے ہیں یا بالنگ کرتے ہوئے. اگر اس جگہ پر ہم نے اپنے آپ کو مارک کر لیا تو پاکستان یہ میچ انشاءاللہ جیتے انشاءاللہ. جی عامر صاحب. اور بادشاہ بات سمپل ہے, اللہ سے دعا کریں, یہاں تکے پہ گیم ہوتی ہے. ہمارے کوئی کھلاڑی ڈیپینڈیبل ہیں ہی نہیں. چلتے ہیں تو انڈیا کو جناب وہ 10 وکٹوں سے بھی ہرا آتے ہیں, میچ میں ایشیا کپ میں کیا تھا, اور ٹھس ہونے پہ آتے ہیں تو لائن اس طرح لگاتے ہیں کہ ہماری چیخیں نکلوا دیتے ہیں. اللہ سے دعا کریں کہ کھلاڑی کھیل لیں, اور رزلٹ ظاہر ہے کسی ایک نے تو جیتنا ہے, لیکن بہت زیادہ نہ ہو. ہاں مجھے کل کی کپل دیو بہت بڑھ کے مار رہا تھا, آج پاکستان بڑھ کے مار لے. کل کے میچ کے بعد پھر ہم آپ سے بات کریں گے جب ہم کھیلنے کے لیے آئیں گے. اور بڑی انڈیا تو گریس کی بات کریں, آلدو آج ان کی گریس ہمارے لیے تو بڑا مسئلہ اچھا ہوا. انگلینڈ کے ساتھ 92 کے ورلڈ کپ میں بھی ہم تھے, لیکن اس میں بات وہی ہے سٹارٹ کیسے لیں گے ہم. ہمارا سٹارٹ ٹھیک تو ہمارا اینڈ ٹھیک. جی جواد فیضی صاحب. دیکھیے خواہشیں تو بہت ساری ہوتی ہیں, یقیناً بینگ پاکستانی دعا بھی ہے, خواہش بھی ہے کہ اچھا کھیل جائیں اور ہمارے پاس کپ آ جائے. لیکن ایک بات ہے, پچھلے دنوں جس پریس کانفرنس کا ذکر ہوا انہوں نے سیاست سے کنارہ کشی کی بات کر دی ہے, تو مجھے یہ سکون ہو گیا ہے کہ بابر اعظم اب آگے چل کے 2.5 سال یا 2.25 سال کا وزیر اعظم نہیں بنے گا, کیونکہ ہم نے ماضی میں یہی دیکھا ہے کہ جو ورلڈ کپ لے آتا ہے وہ بس پھر کم چک کے رکھتا ہے. اللہ کرے کہ پاکستان جیتے اور پاکستان کے اندرونی مسائل بھی کم ہوں. ٹھیک ہے جواد فیض صاحب, آپ کا پوائنٹ آف ویو, جی آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا, میرے پاس وقت ختم ہو گیا. آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی, فیڈ بیک دیجیے گا. خیال رکھیں, اللہ حافظ.